سورۃ القدر کی تلاوت کی، اس کا ترجمہ اور تفسیر مختصر انداز میں آج کی رات پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ارشاد فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اس کو لیلۃ القدر میں نازل کیا، یعنی اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ قرآن پاک کو ہم نے لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ تو یہ قرآن پاک نازل ہونے والی رات ہے۔ آج جشن قرآن کی رات ہے۔ ہم تو جشن قرآن مناتے ہیں، ہم تو صاحب جشن قرآن بھی مناتے ہیں، قرآن کی شان بھی مانتے ہیں، قرآن والے کی شان بھی مانتے ہیں، لیکن آج ان لوگوں کے لیے درس ہے، ان لوگوں کے لیے عبرت ہے جنہوں نے قرآن کی شان کے اندر تو اپنی مسجدیں سجائی، اپنی مسجدوں کے اندر آج جشن قرآن کی خوشی میں لائٹنگ کی، لیکن افسوس کی بات ہے جس کے صدقے قرآن ملا، جب اس کے جشن کی رات آتی ہے، جشن میلاد کی رات جب آتی ہے، وہ اپنے کمروں کی اندر والی لائٹیں بھی بند کر دیتے ہیں۔ تو آپ بتائیں ایمانداری سے، اگر حضور نہ ہوتے تو یہ امت ہوتی، یہ قرآن ہوتا، یہ رمضان ہوتا، یہ لیلۃ القدر ہوتی، ساری برکتیں تو ہمارے حضور کی ہیں۔ تو جب جشن قرآن کو مانتے ہو تو پھر جشن صاحب قرآن کو بھی مانو۔ تو جشن قرآن جب جائز ہے تو جشن صاحب قرآن بھی جائز ہے۔ بلکہ علماء کرام نے یہ لکھا ہے کہ لیلۃ القدر سے بھی افضل رات نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے میلاد والی رات ہے، کیونکہ اس دن تو صرف قرآن آیا ہے، اس دن قرآن والا آیا ہے، جس کے صدقے قرآن ملا وہ آیا ہے۔ تو جشن میلاد النبی بھی جائز ہے، اس کو بھی ماننا چاہیے، جشن قرآن یہ بھی جائز ہے، اس کو بھی منانا چاہیے۔ تو اللہ عز و جل نے کہا ہم نے اس کو لیلۃ القدر کی رات نازل کیا۔ تو قرآن پاک کے بے شمار پیغام ہیں، ایک پیغام آج کا سبق یاد رکھیں کہ قرآن پاک نے ہمیں جو سب سے بڑا میسج دیا ہے وہ نماز ہے۔ 750 مرتبہ، ہم کسی کو 1 مرتبہ کہیں، 2 مرتبہ کہیں، 3 مرتبہ کہیں، نہیں مانتا تو تھک جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں چھوڑو، نہیں مانتا تو نہ۔ لیکن قرآن پاک نے 10 نہیں، 20 نہیں، 100 نہیں، 200 نہیں، 300 نہیں، 500 نہیں، پورے 750 مرتبہ ہمیں نماز کا حکم دیا ہے، اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو اپنی ٹھنڈک قرار دیا ہے۔ اور اللہ عز و جل نے کہا کہ بندہ اگر میرا سب سے زیادہ قرب کسی جگہ پہ حاصل کرتا ہے تو وہ نماز ہے، نماز کے ذریعے میرا بندہ سب سے زیادہ میرے قریب ہوتا ہے۔ تو اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے، اپنے محبوب کی آنکھوں کی ٹھنڈک، ان کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانے کے لیے، اور قرآن کے پیغام کو 750 مرتبہ جو قرآن نے ہمیں میسج دیا ہے، اس کو ماننے کے لیے ہمیں نماز کی پابندی کرنی چاہیے۔ اس کے بغیر چارہ نہیں ہے، اس کے بغیر ہمارا کوئی عمل قبول نہیں ہے۔ پہلی آیت سورۃ قدر کی یہ ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس کو لیلۃ القدر میں نازل کیا ہے۔ آگے دوسری آیت ہے وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم کیا جانو شب قدر کیا ہے۔ کسی چیز کی اہمیت بیان کے لیے بندہ کہتا ہے تینوں کی پتا، میں دسنا ہوں۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ انداز تفہیم اپنایا ہے، کیسا خوبصورت اسلوب ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ تم نہیں جان سکتے کہ لیلۃ القدر کیا ہے، وما ادراک ما لیلۃ القدر، تو کیا جانے شب قدر کیا ہے۔ اب آگے اللہ تیسری آیت کے اندر خود بتاتا ہے لیلۃ القدر، سنو شب قدر جو ہے خیر، بہتر ہے، لیلۃ القدر خیر، شب قدر بہتر ہے، من الف شہر، 1000 مہینوں کی راتوں کی عبادت سے بھی۔ یہ اللہ عز و جل ہمیں خود بتایا ہے، 1000 مہینوں کی راتوں سے افضل ہے لیلۃ القدر۔ آج کی رات حضور نے فرمایا جو آج کی رات محروم رہ گیا وہ حقیقت میں محروم رہ گیا، اس کی قسمت میں محرومی تھی۔ سال بعد یہ رات اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ حضور نے فرمایا اس کو کسی صورت جو ہے وہ نہ چھوڑا جائے، عبادت کے اندر گزارا جائے۔ جو ایمان کی حالت میں اخلاص کے ساتھ اس رات کو عبادت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ استاد محترم محمد ندیم مصطفیٰ قادری اتاری صاحب، استاد محترم محمد ندیم مصطفیٰ قادری اتاری صاحب۔ یہ مختصر آیتیں، ان کا مختصر خلاصہ پیش کر کے میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ تو اللہ نے فرمایا یہ رات 1000 مہینوں سے افضل ہے، بہتر ہے۔
اب 1000 مہینوں کے برابر نہیں کہا، 1000 مہینوں سے بہتر کہا۔ اب وہ کتنی بہتر ہے یہ اللہ جانتا ہے یا اللہ کا رسول جانتا ہے۔ 83 سال اور 4 مہینے بنتے ہیں، 1000 مہینے 83 سال اور 4 مہینے۔ تو ذہن کے اندر آتا ہے کہ اللہ نے 100 سال کیوں نہیں کہا، 500 سال کہہ دیتا، 100 سال کہہ دیتا۔ اس کے پیچھے بھی ایک وجہ ہے، چند واقعات ہیں۔ 83 سال 4 مہینوں کی عبادت سے بھی زیادہ اس رات عبادت کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ ایک رات کے اندر بندہ عبادت کے اندر گزار لے، ایک بندہ 83 سال 4 مہینے لگاتار عبادت کر رہا ہے، اللہ عز و جل اس سے زیادہ اس رات میں صرف عبادت کرنے والوں کو ثواب عطا فرماتا ہے۔ اب یہ 83 سال 4 مہینے کیوں کا؟ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک دن منبر پہ تشریف لائے، اپنے صحابہ کرام کو ایک قصہ سنایا۔ اس سورت کا شان نزول بھی ہے، وہ بڑا دلچسپ قصہ ہے۔ حضور فرمانے لگے صحابہ، اللہ عز و جل نے مجھے خواب کے اندر پچھلی امتوں کی عمریں دکھائی ہیں، میں نے ایک بندہ دیکھا ہے، میں تمہیں بھی اس کا واقعہ سناتا ہوں۔ حضور نے فرمایا پچھلی امتوں کے اندر ایک بندہ تھا جس کا نام تھا حضرت شمعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نام بتایا آپ نے۔ حضور نے فرمایا یہ کرتا کیا تھا؟ اس نے 1000 مہینے تک اللہ کی اس انداز سے عبادت کی، ساری رات جاگتا تھا، قرآن پڑھتا تھا، نماز پڑھتا تھا، ذکر کرتا تھا، ساری رات جاگتا تھا۔ یہ 1000 مہینے راتوں کو جاگ کے عبادت کی اور دن کو یہ روزے رکھتا تھا۔ کتنی بڑی شان ہے، روزے رکھتا تھا، 1000 مہینوں تک لگاتار روزے رکھے۔ ہم سے تو ایک مہینہ مشکل ہو جاتا ہے، اس نے 1000 مہینے لگاتار دن کو روزے رکھے اور راتوں کو جاگا، اور صرف روزہ رکھ کے پھر سو نہیں جاتا تھا۔ حضور فرماتے ہیں وہ کیا کرتا تھا؟ کفار سے جہاد کرتا تھا، جنگ لڑتا تھا، اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے، اسلام پھیلانے کے لیے، کفر کو صفحہ ہستی سے مٹانے کے لیے وہ جہاد کرتا تھا روزہ رکھ کے، اور وہ یہ کام 1000 مہینوں تک کرتا رہے۔ حضور نے فرمایا وہ بہت طاقتور اللہ کا بندہ تھا، اللہ نے اس کو اتنی طاقت عطا فرمائی تھی، اگر لوہے کی زنجیریں بھی ہوتی تھی ان کو ہاتھ میں لے کے جھٹکا مار کے زنجیریں توڑ دیتا تھا۔ ایک مرتبہ ہوا یوں کہ کافر تنگ پڑ گئے حضرت شمعون سے، وہ کافر کہنے لگے کہ یہ بندے کو ہم مار لیں تو ہماری جان چھوٹ جائے گی، یہ ہمیں بہت نقصان پہنچا رہا ہے اور دین کا سلسلہ بڑھتا جا رہا ہے۔ کافروں نے بڑے داؤ پیش کھیلے لیکن کوئی بھی ان کا منصوبہ کامیاب نہ ہوا۔ بالآخر اس نے گھر سے حملہ کرنے کی کوشش کی۔ کافروں نے آپ کی بیوی کو ورگلایا، سونا چاندی مال و دولت کا لالچ دیا، جائیدادوں کا لالچ دیا۔ بیوی جو تھی وہ حرص اور لالچ کے اندر آ گئی، بیوی نے بے وفائی کی، کافروں کے ساتھ مل گئی۔ کافروں نے کہا کہ بس تو ایک مرتبہ ہمارے حوالے حضرت شمعون کو کر دو، آگے ہم جانیں اور پھر یہ جانیں۔ تو اب بیوی نے کیا کیا، جب ایک رات آپ سوئے، کئی دن آپ عبادت کرتے تھے اور بہت مدتوں بعد آپ سوتے تھے، جب سوتے تھے تو گہری نیند سوتے تھے، تو جب آپ سوئے تو بیوی نے مضبوط رسیوں کے ساتھ آپ کو باندھ دیا۔ جب آپ اٹھے، آنکھ کھلی تو دیکھا کہ رسیوں کے اندر جسم جکڑا ہوا ہے۔ اللہ نے آپ کو بہت زیادہ طاقت عطا فرمائی تھی، آپ نے جسم کو یوں جھٹکا دیا، ساری رسیاں ٹوٹ گئی۔ اب بیوی سٹپٹا گئی، ڈر گئی، لیکن مکار اور چلاک بہت تھی، جلدی سے کہنے لگی کہ میں دیکھنا چاہتی تھی کہ اللہ نے آپ کو کتنی طاقت دی ہے، تو یہ میں نے آزمانے کے لیے آپ کو باندھا تھا، دیکھنا چاہتی تھی کہ آپ اپنے آپ کو کھول سکتے ہیں کہ نہیں کھول سکتے۔ کہا اللہ عز و جل نے مجھے بہت زیادہ طاقت عطا فرمائی، رسیاں تو کیا، لوہے کی زنجیریں بھی میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ چند دن گزرے، بیوی نے پھر آپ کو موقع مناسب دیکھ کے حضرت شمعون کو زنجیروں سے، لوہے کی زنجیروں کے ساتھ آپ کو جکڑ دیا۔ تو جب آپ کی آنکھ کھلی، آپ نے دیکھا اپنا جسم زنجیروں سے جکڑا ہوا ہے، پھر آپ نے جھٹکا مارا۔ نبی پاک فرماتے ہیں ساری زنجیروں توڑ کے ایک ایک کڑی علیحدہ کر دی، اتنی بھاری لوہے کی زنجیریں ایک جھٹکے سے حضرت شمعون نے توڑ دی۔ وہ پھر ڈر گئی بیوی، لیکن پھر وہی مکاری کے ساتھ، چلاکی کے ساتھ کام لیتے، کہنے لگی کہ میں دیکھنا چاہتی کہ اللہ نے آپ کو کتنی طاقت دی ہے، رسیوں نے تو کچھ نہیں کیا، دیکھنا چاہتی تھی کہ یہ لوہا بھی آپ کا کچھ بگاڑ سکتا ہے کہ نہیں بگاڑ سکتا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا دنیا کی کوئی طاقت، حضرت شمعون کہنے لگے دنیا کی کوئی طاقت میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی سوائے میرے ان بالوں کے۔ آپ کے بال جو تھے 8 آپ کے زلفیں تھی، 8 گیسو تھے، وہ پاؤں مبارک تک جاتے تھے۔ تو یاد رکھیں پچھلی امتوں کے اندر ایسا کرنا جائز تھا، اس امت کے اندر نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے جتنے بال رکھے اس کی آخری حد تک ہم رکھ سکتے ہیں، یعنی نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے بال کانوں کے آدھے کانوں تک رکھے یا کانوں کی لوگ تک رکھے، یا زیادہ سے زیادہ اتنے لمبے رکھے کہ آپ کے بال مبارک یہ شانوں کو چھوتے تھے، یعنی اتنی زلفیں رکھی کہ کندھوں سے اوپر ہوتی تھی۔
اس سے اب نیچے رکھنا اس امت کے لیے حرام ہے. عورتوں کے ساتھ مشابہت ہے, اس سے لمبے بال ہم نہیں رکھ سکتے. اس امت کے اندر لمبے بال رکھنا کندھوں سے نیچے یہ حرام ہے مردوں کے لیے. پچھلی امتوں کے اندر جائز تھا, ہر امت کی اپنی شریعت تھی, اپنا طریقہ تھا. حضرت شمون کے جو زلفیں تھیں وہ قدموں تک جاتی تھی اور 8 وہ گیسو تھے زلفوں کے. جب آپ سوئے تو بیوی نے, اب کیونکہ راز تھا, آپ نے خود بتا دیا تھا کہ دنیا کی کوئی طاقت مجھے کچھ نہیں کر سکتی سوائے میرے ان بالوں کے. تو یہ کمزوری, راز اسی وقت تک راز ہوتا ہے جب بندے کے پاس ہوتا ہے, جب کسی کے پاس چلا جائے تو پھر وہ راز نہیں رہتا. تو آپ نے اپنا راز جب لیک کیا, یہ اس بیوی مکار نے, آپ جب سوئے تو آپ کے بالوں کے ساتھ باندھ دیا. ایک زلف ادھر سے باندھ دی, دوسری زلف ادھر سے باندھ دی, تیسری زلف کے ساتھ ٹانگیں باندھ دی, جسم آپ کا سارا باندھ دیا. جب آپ کی آنکھ کھلی تو آپ جکڑے ہوئے تھے. یہ آپ کی کمزوری تھی کہ بالوں کے ساتھ اگر باندھا جاتا تو آپ اپنے آپ کو کھول نہیں سکتے تھے. تو جب آپ بندھ گئے, آپ نے بڑا زور لگایا, بڑی کوشش کی, لیکن نہیں کھل سکے. تو اس نے, مکارہ نے, اس عورت نے, بے وفا نے, بیوی نے کافروں کو اطلاع دی. کافر آگے, جلدی سے انہوں نے آپ کو ستون کے ساتھ باندھا. اب مسلح بنایا. مسلح کیا ہوتا ہے؟ جس طرح حضرت امیر حمزہ کے سارے جسم کے ایک ایک اعضاء کاٹے گئے تھے, اس طرح اعضاء کاٹے گئے. انہوں نے ناک چیرا, انہوں نے آپ کی آنکھیں پھوڑی, آپ کے کان کاٹے, آپ کی زبان نکال کے وہ کاٹی, آپ کے ہاتھ کاٹے, پاؤں کاٹے. یہ حضرت شمون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مسلح بنا رہے تھے. آپ تڑپ رہے تھے, ستون کے ساتھ بندھے ہوئے تھے, بالوں کی کمزوری کی وجہ سے آپ کچھ کر نہیں سکتے تھے. آپ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی, اے اللہ ان ظالموں پہ عذاب نازل کر. حضرت شمون کو اللہ تعالیٰ نے مزید طاقت عطا فرمائی. انہوں نے جھٹکا مارا, وہ جس صندوق کے ساتھ بندھے ہوئے تھے وہ ستون گرا اور سب کے اوپر چھت گری. وہ سارے کے سارے اس چھت کے نیچے مرے اور دب کے سارے واصل جہنم ہو گئے. بیوی بھی بیچ میں ہلاک ہو گئی, سارے کافر بھی مر گئے اور حضرت شمون شہید ہو گئے. تو نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ یہ بندہ میں نے دیکھا ہے خواب کے اندر, اللہ تبارک و تعالی نے مجھے اس کی عمر عطا دکھائی ہے کہ اتنا جذبہ شہادت, شہید ہو گئے اور 1000 مہینے تک اللہ کی عبادت کرتے رہے, دن کو روزہ رکھتے رہے, رات کو جاگ کے عبادت کرتے رہے, دشمنوں سے جہاد لڑتے رہے. صحابہ کو ایک پریشانی, ٹینشن ہوئی. اب یہ دیکھیں ہمیں بھی ایک ٹینشن ہوتی ہے. ہمیں کیا ٹینشن ہوتی ہے؟ ہمیں ٹینشن یہ ہوتی ہے کہ ہمارا کوئی رشتہ دار 2 منزلہ ڈبل سٹوری مکان بنا لے تو ہمیں ٹینشن لگ جاتی ہے, وہ تو اگے نکل گیا, ساڑی تے چھت دوجی پئی نہیں. کوئی رشتہ دار نئی کار لے لے, ہم کہتے ہیں ہمارے پاس تو موٹر سائیکل ہے, وہ تو کار لے گیا. وہ نیا موبائل لے لے, ہمیں ٹینشن لگ جاتی ہے. تو یہ ہمیں ٹینشن لگتی ہے دنیا کی دوڑ کے اندر. صحابہ کرام کو ٹینشن کس چیز کی لگتی تھی؟ نیکیوں کی. عرض کرنے لگے یا رسول اللہ, یہ واقعہ سننے کے بعد, یا رسول اللہ وہ تو 1000 مہینے اس نے عبادت کی, روزے رکھے, جہاد کیا اور شہادت کا مرتبہ پایا. اللہ نے تو ہمیں اتنی عمریں نہیں دی, ہمیں تو اللہ نے 50 سال, 60 سال, 70 سال. اگر ہم سارے کام چھوڑ کے بھی, روٹی بھی چھوڑ دیں, کمائی بھی چھوڑ دیں, اپنی پرورش بچوں کی وہ بھی چھوڑ دیں, سونا بھی چھوڑ دیں, صرف عبادت میں لگ جائے تو پھر بھی حضرت شمون کی عبادت تک ہم نہیں پہنچ سکتے. یا اللہ وہ پچھلی امتوں والے تو پھر ہم سے بڑھ جائیں گے, وہ نمبر لے جائیں گے, یا رسول اللہ ہم پیچھے رہ جائیں گے. تو یہ دیکھیں ریس تھی نیکیوں کے اندر, ان کو فکر تھی اپنی نیکیوں کی کہ وہ اس کی نیکیاں زیادہ کیوں ہوگی. تو جب یہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے صحابہ کا پیغام سنا تو آپ کو بھی فکر لگ گئی, آپ بھی رنجیدہ ہوئے. تو اللہ کب چاہتا ہے نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے دل مبارک کے اوپر, قلب اطہر کے اندر کوئی پریشانی آئے. اللہ نے یہ سورت قدر جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی یہ نازل کر دی. اے محبوب پریشان کیوں ہوتے ہو؟ آپ کی امت کی عمریں اگرچہ تھوڑی ہیں لیکن میں آپ کی امت کو ایک رات ایسی عطا فرماؤں گا, لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر, وہ حضرت شمون کی 1000 راتوں کی عبادت سے زیادہ افضل ہوگی. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. تو اللہ تبارک و تعالی نے خاص امت محمدیہ کو یہ رات عطا فرمائی ہے. وہ 1000 مہینوں کی راتیں پا کے جتنا عبادت کر گئے تھے, اللہ فرماتا ہے امت محمدیہ کا کوئی فرد اس رات کے اندر کوئی عبادت کر لے, حضرت شمون کی 1000 مہینوں کی راتوں کی عبادت سے زیادہ ثواب پالے گا. تو اللہ عز و جل نے ہمیں تھوڑے ٹائم میں زیادہ ثواب کمانے کا موقع عطا فرمایا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے یہ آج کی رات. ایمان کی حالت کے اندر کوئی 2 رکعت بھی آج کی رات پڑھ لے, اللہ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے. تو اگلی آیت یہ ہے, لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر.
سلام ہی حتی مطلع الفجر، یہ سورت ختم۔ تنزل الملائکہ، فرشتے نازل ہوتے ہیں، والروح، روح علیہ السلام جبریل امین بھی نازل ہوتے ہیں، من کل امر، اپنے رب کا حکم لے کے، تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، اپنے رب کے حکم سے فرشتے اور جبریل امین نازل ہوتے ہیں اور اپنے رب کا حکم لے کے نازل ہوتے ہیں۔ تو یہ جو قدر ہے، اس قدر کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک تو مطلب اردو والا ہے قدر، ہم جو عبادتیں کرتے ہیں اللہ ہماری اس رات عبادتوں کی قدر کرتا ہے، اس لیے اس کو لیلۃ القدر کہا جاتا ہے۔ اور دوسرا عربی کے اندر اس کا مطلب ہوتا ہے، قدر کا مطلب تنگی، اس رات اتنے فرشتے نازل ہوتے ہیں، اتنے فرشتے نازل ہوتے ہیں، حضور فرماتے ہیں زمین فرشتوں سے تنگ پڑ جاتی ہے، زمین کی جگہ کم ہو جاتی ہے، فرشتے بڑھ جاتے ہیں۔ ایک اندازہ حضور نے یوں بتایا کہ اگر کوئی لگانا چاہے، ایک حدیث کے اندر فرمایا کہ جتنی روئے زمین کے اوپر کنکریاں ہیں، پوری روئے زمین کی کنکریاں اکٹھی کر لو، ان کنکریوں کی تعداد سے زیادہ فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ اندازہ کریں اب فرشتوں کی فوجیں اتر رہی ہیں، ان کے لشکر نازل ہو رہے ہیں، صبح فجر تک نازل ہوتے رہیں گے، جبریل امین بھی آئیں گے۔ اب یہ کیا کریں گے؟ حضرت جبریل امین، ان کے ہاتھ کے اندر سبز جھنڈا ہوتا ہے، آ کے کعبے کی چھت پہ لگاتے ہیں، ان کے 100 پر ہیں، حضور نے فرمایا صرف 2 پر آج کی خاص رات یہ کھولتے ہیں، وہ 2 پر جو آپ خاص آج کی رات وہ کھولیں گے تو مشرق اور مغرب سب کو ڈھانپ لیں گے، ساری کائنات ان کے 2 پروں کے نیچے آ جائے گی۔ اب ان پروں کے اوپر فرشتوں کا نزول ہوگا، جس طرح وہ ہوتا ہے نا جہازوں کے لیے ایئرپورٹ بناتا ہے، وہ لینڈنگ کرتے ہیں، اسی طرح فرشتے سارے ان کے پروں کے اوپر نازل ہوتے ہیں، بے شمار فرشتے نازل ہوتے ہیں، زمین تنگ پڑ جاتی ہے۔ اب جب فرشتے اترتے ہیں، اب جبریل امین ان کی ڈیوٹیاں لگاتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں پوری روئے زمین میں گھوم جاؤ، کہتے ہیں کوئی گھر نہ چھوڑنا، کوئی مکان نہ چھوڑنا، سمندر کی تہہ نہ چھوڑنا، زمین کی خشکی نہ چھوڑنا، تمہیں جہاں کوئی کھڑا نظر آئے، بیٹھا نظر آئے، کوئی مرد نظر آئے، عورت نظر آئے، بچہ نظر آئے، بوڑھا نظر آئے، کوئی مسجد میں نظر آئے، کوئی مدرسے میں نظر آئے، کوئی گھر میں نظر آئے، کوئی چھت پہ نظر آئے، کوئی زمین کے تہ خانے میں نظر آئے، کہا ہر ایک کے پاس پہنچو، ان پہ سلامتی اور رحمت نازل کرو، اور وہ جو عبادت کر رہا ہے، کھڑا یا بیٹھا یا لیٹا، ہر ایک کی دعا پہ تم آمین کہو، سبحان اللہ۔ اور حضور فرماتے ہیں اللہ کے خاص بندوں سے اور بالخصوص معتکفین، اعتکاف کرنے والوں سے جبریل امین خود سلام لیتے ہیں آج کی رات۔ جس کے لیے اللہ چاہتا ہے، جس کو اللہ مقرب سمجھتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک وہ بندہ بہتر ہوتا ہے، اس سے فرشتے سلام بھی لیتے ہیں، جبریل امین بھی مصافحہ کرتے ہیں۔ تو یوں یہ ساری رات یہ سلسلہ چلتا ہے، ہم دعائیں مانگ رہے ہیں، فرشتے ہماری دعاؤں پہ آمین کہہ رہے ہیں، ہم دعائیں مانگ رہے ہیں، وہ رحمت اور سلامتی نازل لے کے ہمارے اوپر کھڑے ہیں، رحمت کی چھتری لے کے۔ اب جب صبح ہوتی ہے، حتی مطلع الفجر، جب صبح سحری بند ہوتی ہے، فجر کا ٹائم ہوتا ہے، تو فرشتے واپس جاتے ہیں۔ اب جب پہلے آسمان پہ یہ فرشتے واپس جا کے پہنچتے ہیں تو پہلے آسمان کے فرشتے حضرت جبریل سے پوچھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے یہ امت محمدیہ رات جو اپنی حاجتیں اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتی ہے، ان کی حاجتوں کا کیا بنایا اللہ نے؟ یعنی کوئی بیماری مانگتا رہے اللہ شفا دے دے، کوئی اولاد مانگتا رہے، کوئی قرضے کے بوجھ سے چھٹکارا مانگتا رہے، کوئی اولاد مانگتا رہے، کوئی مال و دولت مانگتا رہے، کوئی عزت مانگتا رہے، کوئی آخرت کے لیے دعا مانگتا رہے، کوئی مدینے کی دعا مانگتا رہے، کوئی ایمان کے خاتمے کی دعا مانگتا رہے، یہ جو حاجتیں پیش کرتے رہی ہے امت محمدیہ، اللہ نے ان کی حاجتوں کا کیا بنایا ہے؟ حضرت جبریل امین کہتے ہیں اللہ نے سوائے 4 طرح کے بندوں کے ہر ایک کی حاجت پوری کر دی ہے۔ ماں باپ کا نافرمان، شراب پینے کا عادی، اور تیسرا وہ شخص جو قطع رحمی کرنے والا ہے، یہ شخص، اور چوتھا جو ہے وہ ظلم کرنے والا شخص، عداوت رکھنے والا شخص، یعنی بغض رکھنے والا شخص، ظلم کرنے والا شخص۔ ایک یہ عداوت اور بغض جو لوگوں سے رکھتا ہے، ظلم کرتا ہے، اور ایک وہ جو رشتہ داریاں توڑ کے رکھتا ہے، ایک وہ جو ماں باپ کا نافرمان ہے، ایک جو شراب پینے والا ہے۔ ان 4 طرح کے بندوں کو نکال کے اللہ نے ساری امت محمدیہ روئے زمین پہ جہاں کہیں بکھری ہے سب کی حاجتیں پوری کر دی۔ اب فرشتے کیا کرتے ہیں؟ فرشتے شور مچاتے ہیں۔ پہلے آسمان کے فرشتے اتنی اونچی مبارکباد دیتے ہیں، آواز دوسرے آسمان کے فرشتوں تک پہنچ جاتی ہے۔ ایک آسمان سے دوسرے آسمان کا جو فاصلہ ہے 500 سال کا فاصلہ ہے۔ اندازہ کریں اتنی اونچی مبارکباد دیتے ہیں، دوسرے آسمان والوں کو سنتی ہے۔ جب وہ سنتے ہیں کہ اللہ نے اس ساری امت کو بخش دیا ہے، ان کی حاجتیں پوری کر دی ہیں، وہ شور مچاتے ہیں، وہ مبارکباد دیتے ہیں، تیسرے آسمان تک آواز آتی ہے۔ اسی طرح تیسرے والوں کے ذریعے چوتھے کو، چوتھے والوں کے ذریعے پانچویں کو، پانچویں والوں کے ذریعے چھٹے کو، چھٹے والوں کے ذریعے ساتویں کو، حتیٰ کہ ہماری جو دھوم ہے وہ جنت کے اندر پہنچ جاتی ہے۔ تو یہ وہ رات اتنی افضل اور فضیلت والی رات ہے، اتنی برکت والی رات ہے۔ آج کی رات امت محمدی کی دھومیں جو ہیں
وہ جنت کے اندر پہنچتی ہیں۔ تو آج کی رات کسی بھی انداز کے اندر عبادت کے اندر گزارنی چاہیے۔ 83 سال 4 مہینے 1000 مہینوں سے افضل یہ رات ہے، یہ تقریباً 30,000 دن بنتے ہیں۔ ہم میں سے کوئی یہ طاقت رکھتا ہے کہ 30,000 دن مسلسل بندہ عبادت کرتا رہے؟ نہیں۔ یہ جو آج کی رات ہم صرف یہ جو 8-9 گھنٹوں کی رات ہے، چھوٹی سی رات ہے، یہ رات عبادت کے اندر گزار لیں تو 30,000 دنوں سے زیادہ عبادت کرنے کا ثواب مل سکتا ہے ہمیں۔ تو اتنی فضیلت والی، برکت اور عظمت والی رات ہے۔ مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جس نے آج کی رات صرف 7 مرتبہ سورۃ القدر پڑھ لی، نہیں آتی تو قرآن کھولیں اوپر سے دیکھ کے پڑھ لیں، آتی ہے تو زبانی پڑھ لیں، 7 مرتبہ آج کی رات سورۃ القدر یہ والی سورت پڑھ لی، اللہ اس کو ہر بلا اور وبا سے محفوظ فرما دیتا ہے۔ 70,000 فرشتہ مقرر فرماتا ہے جو اس کے لیے جنت کی دعا مانگتا ہے۔ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالی ہمیں آج کی رات خوب عبادت کے اندر گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، جو سنا اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، ہماری پورے مہینے کی عبادتوں کو، آج کی عبادت کو اللہ تعالیٰ بخش نجات کا ذریعہ بنائے۔